جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عربی گرامر کا مطالعہ کر رہے تھے تو 4 حصے جو ہے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے آسان عربی گرامر کے۔ اب کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو کتاب کا حصہ نہیں ہیں لیکن وہ ضروری ہیں، تو انشاءاللہ سے اب ہم ان کو ڈسکس کریں گے چند لیکچرز میں تاکہ اس پورے موضوع کا احاطہ ہو جائے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے خاصیات ابواب۔ ابواب آپ نے پڑھے تھے، خاص طور پہ ثلاثی مزید فی، باب فعل، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال۔ تو یہ جتنے ابواب ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ آپ ایک فعل جو ہے یا ایک مادہ یا روٹ لیٹر دوسرے باب میں لے کے آتے ہیں۔ ہم نے پہلے ثلاثی مجرد کے ابواب ڈسکس کیے، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کے ہم نے کہا تھا کہ 6 ابواب، پھر ہم نے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہم نے ڈسکس کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جو ڈسکس کیے یہ 8 ہیں، 8 سے زیادہ ہیں لیکن ہم نے 8 ڈسکس کیے۔ خاصیات ابواب، ٹھیک ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے ابواب کی بھی کچھ خاصیات ہیں لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ ثلاثی مزید فی اس کے ابواب کے خواص پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ثلاثی مزید فی میں باب فعل اس کے خواص ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے پڑھا باب تفعیل، اس کے خواص ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا باب تفاعل، اس کے خواص ہیں۔ باب مفاعلہ، اس کے خاصیات ہیں۔ باب تفاعل، اس کی ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 ابواب جو کہ حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں، باب انفعال، باب افتعال اور باب استفعال۔ باب افعال کی جو خواص ہیں وہ ہیں 15 خواص کا تذکرہ کیا گیا اس کا۔ یعنی خواص سے کیا مراد ہے؟ خاصے سے مراد یہ ہے کریکٹرسٹکس جسے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی فعل باب افعال میں آ جاتا ہے تو اس میں ان 15 میں سے کوئی ایک خاصہ پایا جاتا ہے، ان 15 میں سے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ان میں سے ایک ہے تادیہ۔ کیا ہے؟ تادیہ، یعنی فعل لازم کو متعدی بنانا، فعل لازم کو متعدی بنانا۔ تادیہ کا مطلب ہوتا ہے لازم کو متعدی بنانا۔ تو باب فعل کا یہ خاصہ ہے کہ ایک فعل جو کہ ثلاثی مجرد میں لازم تھا تو وہی فعل جب باب فعل میں آ جاتا ہے تو وہ متعدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے خرج زید، کیا مطلب ہے؟ زید باہر نکلا، زید نکلا۔ اخرج، خارجہ کا مطلب نکلنا، ٹھیک ہے، خارجہ نکلنا۔ تو اخرجہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نکلو، یہ ہے نکلنا۔ تو متعدی کیا ہوگا نکلنے کا؟ نکالنا، ٹھیک ہے۔ نکلنے کا متعدی کیا ہوگا؟ نکالنا۔ تو اخرجہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نکالنا۔ خرجہ زید، زید نکلا۔ اخرجہ، نکالا۔ کس نے نکالا؟ زید لکھ لیں، کوئی بھی نام لکھ لیں۔ اخرج زید، زید نے نکالا۔ ایک ہے زید خود نکلا اور ایک ہے زید نے نکالا، ٹھیک ہے۔ تو ثلاثی مجرد میں یہ فعل کیا تھا؟ لازم تھا،
ثلاثی مجرد میں یہ فعل کیا ہے؟ لازم ہے. اور ثلاثی مزید فی میں یہ کیا ہو گیا؟ متعدی ہو گیا. ٹھیک ہے. ذہب زید، زید گیا. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ جانا. ثلاثی مجرد سے ذہب یذہب، کون سا باب ہے؟ باب فتح. ٹھیک ہے. جانا فعل لازم ہے. اب اس کو جب ہم باب فعل میں لے جائیں گے تو تادیہ ہو جائے گا. تادیہ مین اذہب زیدن. تو اذہب زیدن کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ جانا اور لے جانا. متعدی یہی ہوگا نا، لے جانا، کسی کو لے جانا. ٹھیک ہے. تو اذہب زیدن، زید لے گیا. کس کو لے گیا؟ حامد کو لے گیا. کوئی بھی مفعول آپ لا سکتے ہیں. متعدی وہ ہوتا ہے نا جس میں مفعول کی بھی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. فعل لازم میں صرف فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ فاعل پلس مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لازم میں صرف فاعل ہے، متعدی میں فاعل بھی ہے اور پلس مفعول کی بھی آپ کو ضرورت ہے. اذهب زید پہ جملہ مکمل نہیں ہے. زید لے گیا. کس کو لے گیا؟ حامد کو لے گیا. ٹھیک ہے. کہاں لے گیا؟ بازار لے گیا. ٹھیک ہے. اخرج زید، زید نے نکالا. کس کو نکالا؟ حامد کو، کسی کو بھی. مفعول آپ کو لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو پہلا جو خاصہ ہے باب فعل کا وہ کیا ہے؟ تادیہ. یعنی ثلاثی مجرد میں ایک فعل جو ہے وہ لازم معنی میں تھا، تو باب فعل میں لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو اس کے متعدی معنی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی ذہبہ کا مطلب جو ہے وہ جانا ہے، تو لے جانا کس کا مطلب ہوگا؟ لے جانے کی عربی کیا ہوگی؟ تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو باب فعل میں لے جائیں گے. خارجہ کا مطلب جو ہے وہ نکلنا ہے، تو نکالنے کی عربی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ باب فعل میں لے جائیں گے، کیونکہ باب فعل جو ہے اس کا خاصہ تادیہ ہے. ابتدا. ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ باب افعال میں ایک فعل ابتدائی معنی میں آیا، ایک نئے معنی میں آیا. یعنی ثلاثی مجرد میں اس کا جو معنی تھا اس معنی کا اس معنی سے کوئی تعلق نہیں. باب افعال میں وہ فعل لانے سے بالکل ایک نیا معنی پیدا ہو گیا. جیسے اشفقہ. اشفقہ کون سا باب ہے؟ باب فعال ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا. اشفقہ اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا. اشفاق ثلاثی مجرد سے یہ کس معنی میں تھا؟ شفقت سے. شفقت کا ڈراوے سے کوئی تعلق نہیں. تو جو اس کے معنی ثلاثی مجرد میں تھے، ٹھیک ہے، تو باب افعال نے ایک نیا معنی پیدا کر دیا، بالکل اوریجن سے، ابتدا سے. تو ایک یہ باب افعال کا یہ بھی خاصہ ہے کہ باب افعال میں جب کوئی فعل آ جاتا ہے تو ایک نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تادیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ پرانا معنی ہی ہے ثلاثی مجرد والا، وہ لازم معنی تھا تو متعدی ہو گیا. ابتدا کے خاصے میں یہ ہے کہ ایک نیا معنی پیدا ہو گیا. ضروری نہیں ہے وہ لازم کا متعدی کا ہو. ابتدا کا مطلب صرف یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے معنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ثلاثی مجرد کے معنی سے ہٹ کے وہ بالکل ایک نیا معنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے یہاں پہ اس کی مثالیں دی ہیں کتاب میں. شافقہ، یہ باب سامعہ سے آتا ہے. شافقہ شفقت سے. شافقہ یشفق مہربان ہونا. ٹھیک ہے. اشفقہ، اشفقہ کا معنی کیا ہے؟ ڈرنا. مہربانی میں اور ڈراوے میں ٹھیک ہے کچھ لوگ نکال بھی لیں گے، لیکن تکلف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. دونوں معنی میں کوئی ریلیشن یا لنک نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے.
ثلاثی مجرد سے آرازہ، اس نے عرض کی، اس نے درخواست کی، آرازہ۔ اعرضہ، آرازہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ کسی سے ریکویسٹ کرنا اور کسی سے منہ پھیر لینا، تو یعنی باب افعال میں ایک نیا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ باب افعال میں ایک نیا معنی پیدا ہو رہا ہے، اس کو وہ ابتدا کہہ رہے ہیں۔ نظرہ، اس نے نظر مانی۔ باب افعال میں کیا ہے؟ انذرا، اس نے ڈرایا۔ نظر ماننے میں اور ڈرانے میں انذرا ینذر انذار، تو ہم کہیں گے کہ یہاں باب افعال کا کون سا خاص ہے؟ ابتدا۔ جب باب افعال میں کوئی فعل استعمال ہوا ہوگا تو آپ اس کا روٹ ورڈ نکالیں گے نا، تو فوراً سوال پیدا ہوگا تو یہ تو نظر سے ہے، تو اس میں ڈراوے کا معنی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ ابتدا اس کا خاص ہے۔ قاسمہ، اس نے تقسیم کیا۔ اقسم، اس نے قسم کھائی۔ ٹھیک ہے، تو باب افعال کا دوسرا خاصہ کیا ہے؟ ابتدا۔ تیسرا خاصہ کیا ہے باب افعال کا؟ وجدان یا مصادفہ، یا اس کو مصادفہ بھی بعض کہہ دیتے ہیں۔ وجدان، وجدان پانے کے معنی میں وجد یجد سے، مصادفہ بھی باب مفعلہ سے تقریباً اسی معنی میں ہے۔ ماخذ سے متصف پانا، ایک لفظ بڑا استعمال ہوگا، ماخذ۔ ماخذ سے مراد ہے جوہری معنی۔ چلیں مثال سے سمجھتے ہیں۔ اب خلط زیدن، اصل میں کیا ہے؟ اب خالا، ٹھیک ہے، باب افعال سے یہی بنے گا نا، افعل، اب خالا، ٹھیک ہے، اب خالا۔ مادہ کیا ہے اس کا؟ بخل، یہی مادہ ہے نا، بخل، کنجوسی، تو اس سے کیا بنا؟ اب خالا۔ اسی مادے کو کہہ دیتے ہیں ماخذ۔ ماخذ ہے نا اس کا، یہ ہاں جہاں سے وہ نکلا ہے، ماخذ، سورس، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو ماخذ سے متصف پانا، اب یہاں پہ اب خلطوں میں ماخذ کیا ہے؟ بخل ہے، تو کسی کو یعنی ماخذ سے متصف پانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں زید کو وہ متصف پا رہا ہے بخل سے۔ اب خلط زیدن، میں نے زید کو بخیل جانا، بخیل پایا، ٹھیک ہے۔ متصف پانا یعنی ملا ہوا، جڑا ہوا، ہاں، اس میں وہ اس کی صفت ہو، ماخذ اس میں بطور صفت جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ماخذ اس کی صفت بن رہی ہو۔ اب خلط زیدن، میں نے زید کو جو ہے وہ بخیل پایا، ٹھیک ہے۔ ٹرانسلیشن کے اندر وہی میننگ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ اس پوائنٹ کی کیا ضرورت ہے اسپیشلی ایکسپلین کرنے کی؟ یعنی اب خلا کا میننگ یہی آ رہا ہے نا کہ اس کو جو ہے کنجوسی ہے اس کے اندر، تو اس کو پایا گیا، پھر اس کو ایک اسپیشل ڈیفینیشن کے اندر کیوں لے کے آیا جا رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں نا، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں نا۔ اب جیسے انذرا، اب جب آپ روٹ ورڈ نکالیں گے انذرا کا، آپ اس کا معنی کر رہے ہیں کہ اس نے ڈرایا، تو جب آپ اس کا روٹ ورڈ نکالیں گے تو آپ کہیں گے اس کا روٹ ورڈ تو نظر ہے، تو نظر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، ڈرانے کا نظر سے کیا تعلق ہے؟ تو یہاں سوال پیدا ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ابھی تک مطلب روٹ ورڈ کو جو ڈسکس کیا تھا وہ یہی تھا کہ روٹ ورڈ سے مختلف فارمز بن رہی ہیں۔
تو جو مختلف حیتیں بن رہی ہیں، فارمز بن رہی ہیں روٹ ورڈ سے، تو روٹ ورڈ کے ساتھ ان حیتوں کا، ان فارمز کا تعلق ہے. تو اب وہ تعلق کی جو نوعیتیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے ماخذ کے ساتھ، اپنے روٹ ورڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، مختلف ابواب میں جا کے تعلق کی جو نوعیتیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ پھر معنی کرنے میں آسانی رہتی. یعنی یہ جب ہم باقاعدہ قرآن پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ مختلف جو مترجمین ہوتے ہیں وہ مختلف جو ابواب کی خاصیتیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تراجم میں اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے. عظم، ٹھیک ہے، تو اعظمتہ، میں نے اسے کیا کیا؟ عظیم پایا، ماخذ سے متصف پایا، یعنی عظمت سے میں نے اس کو متصف پایا. ٹھیک ہے، تو فاعل کا مفعول کو ماخذ سے متصف پانا، اس کو کہتے ہیں مصادفہ یا وجدان. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ سلب. سلب، اس کو سلب ماخذ بھی کہہ دیتے ہیں. شکا زید، زید نے شکایت کی. ٹھیک ہے، ناقص ہے نا شکا. ٹھیک ہے، شکا زید، زید نے شکایت کی. فاشکیتہ، اب یہ باب فعال ہے. فاشکیتہ، شکا کا مطلب شکایت کرنا، اور اشکا کا مطلب شکایت دور کرنا. سلب ماخذ، یعنی ماخذ کو آپ نے اس میں سے سلب کر لیا، کھینچ لیا، نکال لیا. اور ماخذ کیا ہے؟ شکایت. تو شکایت نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ شکایت دور کرنا، سلب ماخذ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ سیرورت. سیرورت، صاحب ماخذ ہونا، کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا. لبن، لبن مادہ ہے تو باب فعال سے کیا آئے گا؟ البن. افعل البن، لبن سے. البنت تھا نا، البنت الناقۃ. ٹھیک ہے، سیرورت، ناقہ اونٹنی. اونٹنی دودھ والی ہو گئی. ٹھیک ہے، البنت الناقہ، کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا، سیرورت. تو یہاں ناقہ جو ہے وہ صاحب ماخذ کیا ہے؟ لبن. یہ ماخذ ہے اس کا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ ماخذ میں کسی چیز کا حاصل کرنا. ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تصیر، سیرورت کے بعد کیا ہے؟ تصیر. کسی شے کو صاحب ماخذ بنانا، تصیر. اشرکا،
باب افعال سے کسی چیز کو صاحب ماخذ بنانا. اشرکا تو واحد متکلم کا صیغہ کیا آئے گا؟ اشرکت النعل. اشرکت النعل، نعل کو آپ نے صاحب ماخذ بنایا. ماخذ کیا ہے؟ تسمہ. ٹھیک ہے، میں نے جوتوں کو تسمہ ڈالا، تسمے والا بنایا. یہاں یہ ہے کہ وہ خود ہو رہا ہے صاحب ماخذ. یہ ہے سیرورت ہے صاحب ماخذ ہونا، یہ ہے صاحب ماخذ بنانا. کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا اور کسی شے کا صاحب ماخذ بنانا. ہاں، وجدان میں کیا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ ماخذ سے متصف پانا. ماخذ سے متصف پانا. سلب کیا ہے؟ سلب ماخذ، یعنی کسی چیز سے ماخذ کو نکال لینا، کھینچ لینا. ٹھیک ہے، تو اشرکت النعل، میں نے جوتے کو تسمہ دار بنایا. ٹھیک ہے، اشرکت النعل، میں نے جوتا جو ہے وہ تسمے والا بنایا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ مبالغہ. یہ بھی باب افعال کے خاصے میں سے ہے. مبالغہ، یا تکثیر، کثرت بھی اس کے لیے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسفرا، اس کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا؟ اسفر الصبح. ٹھیک ہے، ماخذ میں مبالغہ، ماخذ میں مبالغہ. ٹھیک ہے، تو صبح خوب روشن ہوئی. یہ خوب کا مفہوم کہاں سے آیا؟ باب افعال کا خاصہ ہے کہ باب افعال میں جب کوئی فعل آتا ہے تو اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. اس فعل میں آپ مبالغہ کریں گے. اسفر الصبح، اسفر الصبح کا مطلب صبح روشن ہوئی، ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک یہ ہے کہ صبح خوب روشن ہوئی. ٹھیک، تو باب افعال بھی بعض اوقات کیا ہے؟ مبالغہ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے جی؟ بعض اوقات کا کیا مطلب؟ آپ نے بعض اوقات، ہاں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ تعریض. تعریض، تعریض کا مطلب ہے عرض یعرض تعریض، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا، محل ماخذ لے جانا. ٹھیک ہے، اباء یبیع، بیچنے کے معنی میں آتا ہے. اباء یبیع، یہی ہے نا، اباء یبیع. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اجوف ہے. ٹھیک ہے، اجوف ہے نا، بیع سے. بیع مادہ کیا ہے؟ بیع. تو واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ اباء، اباء، اباؤ سے اباعت. اباعت الفرس، اباعت. اباء یبیع، ایک ہے اس کا مطلب بیچنا، باع یبیع بیچنا. اباء یبیع بیچنے کے مقام پہ لے جانا. باع یبیع جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟
بیچنا، ٹھیک ہے، باع یبیع بیع، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیچنا. یہ ہے ثلاثی مجرد. یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. باب فعال میں اگر اس کو لے آئیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ابعت. لیکن معنی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اب بیچنا معنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو ابعت الفرس، میں گھوڑے کو بیچنے کی جگہ لے گیا، یعنی منڈی لے گیا. میں گھوڑے کو منڈی لے گیا، مقام بیع پہ لے گیا. فاعل کا مفعول کو محل ماخذ میں لے جانا. مشکل تو نہیں ہو رہا؟ وہ اصطلاحات ان کی ٹیکنیکل ہیں، باقی جس جگہ وہ فعل واقع ہوتا ہے جی وہاں جہاں وہ فعل واقع ہو رہا ہے تو اس جگہ، یعنی جہاں وہ بیع ہوتی ہے اس جگہ اس کو لے جانا. یعنی ہم یہاں پہ نام ٹرانسلیشن کے ٹائم پہ خود سے جو اپنا ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں. یہ دو ٹرانسلیشنس نکل گئی، اس مقام پہ لے جانا یا یہ ہے کہ اس جگہ کا نام ایگزیکٹلی لے لینا. ہاں ٹھیک، الاؤڈ ہے، بالکل صحیح. اگر کوئی اس کو کہتا ہے نا وہ میں گھوڑے کو منڈی لے گیا، ہوگا منڈی کہاں پہ ہے یار؟ یہاں منڈی عربی میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ظاہر بات ہے عربی میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ اس کا خاصہ ہے باب فعال کا، جس خاصے نے یہ مفہوم پیدا کیا. اور اگر کہنا ہو کہ میں نے گھوڑا بیچا، ہاں تو وہ تو ثلاثی مجرد میں چلے جائیں. باع یبیع، بعت، باع یبیع سے کیا بنے گا؟ بعت، میں نے بیچا. ثلاثی مجرد میں اس کا معنی بیچنا ہی ہے. تو باب فعال نے اس میں کیا کیا؟ تعریض پیدا کر دی، ٹھیک ہے. ابعت الفرس، ابعت الفرس، میں گھوڑے کو بیچنے کی جگہ لے گیا، ٹھیک ہے. فرس، فرس نہیں، یہ فرسہ ہے لفظ، ایک منٹ، فرسہ، ٹھیک ہے. ابعت الفرس، میں گھوڑے کو بیچنے کی جگہ لے گیا، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اعطائے ماخذ. اعطائے ماخذ، ماخذ عطا کرنا، ماخذ دینا. اشویتہ، باب فعال سے یا آپ یوں کریں اشویت زیدن کر لیں، وہ ذرا زیادہ آسان ہے. اشویت کیا مادہ ہے؟ شین، واو اور یا، بھنا ہوا گوشت، ٹھیک ہے. تو اشوا بنے گا نا، اشوا باب فعال سے، اشوا. تو اس سے واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ افعلت، اشویت، ٹھیک ہے. شین واو یا مادہ، بھنا ہوا گوشت. تو اشوا بھنا ہوا گوشت دینا. اشویت زیدن، میں نے زید کو بھنا ہوا گوشت دیا، میں نے زید کو باربیکیو دیا ہے، مطلب یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اعطائے ماخذ کلیئر ہے جی. آگے چلیں. نیکسٹ کیا ہے؟ بلوغ. بلوغ، بلوغ ماخذ یعنی ماخذ کو پہنچ جانا، ماخذ میں پہنچ جانا. یہ بلوغ کبھی زمانی ہوتا ہے، کبھی مکانی ہوتا ہے. کبھی مکانی ہوگا، کبھی زمانی ہوگا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اعراکا، اعراکا زیدن، افعل اعرک زید، زید عراق پہنچ گیا. اعرک زید، زید عراق پہنچ گیا،
ٹھیک ہے. بلوغ ماخذ، اب ماخذ کیا ہے؟ عراق. ماخذ میں پہنچنا، ٹھیک ہے. مادہ تو سے حرفی ہوتا ہے نا، لیکن جیسے آپ نے یہ آ رکھا لکھا ہے نا، اصل میں تو دیکھیں مادہ ہے نا، روٹ ورڈ ہے. باقی تو آپ چھوڑ دیں کہ ایکسٹرا وہ لفظ کیا ہے، وہ تو ہر باب میں ہے. اصل تو روٹ ورڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم. تو عراق کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین را قاف. حجاز کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حاج جیم زا. ٹھیک ہے. پاکستان، پاکستان تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ سے حرفی نہیں ہے نا، سے حرفی نہیں، ثلاثی نہیں ہے. ثلاثی کی بات ہم کر رہے ہیں. مکانی، اصبح. مکانی کی بات کیا ہے؟ زمانی. اصبح زیدن. اصبح زیدن کا مطلب کیا ہوگا؟ زید صبح کے وقت پہنچا. ٹھیک ہے. بلوغ ماخذ، ٹھیک ہے. ماخذ کی جگہ پہنچنا، ماخذ کے وقت میں پہنچنا. فاعل کا ماخذ کی جگہ پہنچ جانا یا ماخذ کے وقت میں پہنچنا. امسا زیدن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ زید شام کو پہنچا. ٹھیک ہے. زید شام کو پہنچا. بلوغ ماخذ. نیکسٹ کیا ہے؟ لیاقت. لیاقت، ماخذ کے لائق ہونا. ماخذ کے لائق ہونا. علامہ زید. علامہ لوم سے. لوم کیسے کہتے ہیں؟ ملامت. لومت لائم. باب فعال میں کیا ہو جائے گا؟ افعال سے کیا ہو جائے گا؟ الوامہ. ٹھیک ہے. الوامہ سے کیا ہو جائے گا؟ علامہ. ٹھیک ہے. الوامہ سے کیا ہو جائے گا؟ علامہ. علامہ زیدن، زید قابل ملامت ہوا. ماخذ کے لائق ہونا. نیکسٹ کیا ہے؟ مطاوت. مطاوت جیسے باب فعال جو ہے وہ اس میں مطاوت ہے باب تفعیل کی، تو سے، اطاعت سے. ٹھیک ہے. یعنی اثر کو قبول کر لینا. تو مطاوت تفعیل کی کیا مثال انہوں نے دی ہے؟ فتر تو کون سا باب ہے؟ باب تفعیل. فعل تو فتر تو زیدن، میں نے زید کو افطار کروایا. فافطر، اس نے افطار کیا کر لیا. فافطر، یہ ہے مطاوت تفعیل، یعنی تفعیل کے اثر کو قبول کر لینا. مطاوت اصل میں کسی اور باب کی ہوتی ہے نا. مطاوت کیا ہوتا ہے کہ باب افعال کی مطاوت ہے، لیکن باب افعال
کسی اور باب کی مطابقت کر رہا ہے، اطاعت تو کسی اور کی کرے گا نا، یعنی اس کے اثر کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے. تو مطابقت کبھی ثلاثی مزید فی کے کسی باب کی ہوتی ہے، کبھی ثلاثی مجرد کے کسی باب کی ہوتی ہے، یعنی اس کے اثر کو قبول کرنا. جو وہ اثر ڈالنا چاہ رہا تھا دوسرے باب کا فعل، اس نے وہ اثر کیا کیا؟ قبول کر لیا. تو فطر تو زیدن، میں نے زید کو افطار کروایا، فافطرا، تو افطرا کا مطلب ہے اس نے افطار کر لیا، ٹھیک ہے. جیسے بشرت زیدن، میں نے زید کو خوشخبری دی، فابشرا، وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ مطابقت ہے. مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا. نیکسٹ کیا ہے؟ موافقت. موافقت کا مطلب یہ ہے، باب فعال کی موافقت کا مطلب یہ ہے کہ باب فعال میں ایک معنی ہے، دوسرے باب میں بھی وہی معنی ہے، یعنی باب افعال نے اس معنی میں کسی دوسرے باب کی موافقت اختیار کر لی. جیسے باب فعال جو ہے وہ موافقت اختیار کرے باب استفعال کی، جو انہوں نے مثال دی، اعظمت زیدن، میں نے زید کو کیا کیا؟ عظیم جانا، ٹھیک ہے. باب فعال سے اگر کریں تو یہ کیا بنے گا؟ استعظمت زیدن. معنی سیم ہے، میں نے زید کو عظیم جانا. تو بعض اوقات معنی میں فرق نہیں پڑے گا، دوسرے باب سے اگر آپ اس فعل کو لے آئیں گے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں ابواب سے معنی سیم رہے گا. اس کو وہ کہتے ہیں موافقت، یعنی ایک باب نے دوسرے باب کے معنی میں موافقت اختیار کر لی. نیکسٹ کیا ہے؟ حینونت. حینونت ماخذ کے وقت کو پہنچنا، ہین سے ہے نا حینونت. حینونت ماخذ کے وقت کو پہنچنا. احسد الزر، ٹھیک ہے. ہا صاد دال مادہ ہے کاٹنے کے معنی میں. کیا مادہ ہے؟ ہا صاد دال، کاٹنا اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے. حصاد بھی اسی سے بنے، ٹھیک ہے. تو احسد الزر، زر کہتے ہیں کھیتی کو. کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی، ٹھیک ہے. ماخذ کے وقت کو پہنچنا. حینونت، تو یہ بھی باب فاعل کا ایک خاصہ ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ لزوم. لزوم لزوم کا مطلب کیا ہے؟ متعدی کو لازم کرنا. ایک ہے تعدیہ کہ ثلاثی مجرد میں ایک فعل لازم معنی میں تھا، باب فعال میں آ کے وہ متعدی ہو گیا. عام طور تو یہی ہوتا ہے، باب فعال کا عام طور خاصہ تعدیہ ہی ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد میں ایک لفظ کیا تھا، ایک فعل متعدی تھا، باب فعال میں آ کے وہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا. اس کو لزوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کببت زیدن، کاف با با مادہ ہے. کاف با با مضاف ہو گیا نا، ٹھیک ہے، جس میں مادہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، لیٹر جو ہے. میں نے زید کو اوندہ کیا، کبب تو اوندہ کرنا. میں نے زید کو اوندہ کیا یعنی الٹا
الٹا کر دیا نا، اوندھا کر کے گرا دیا، ٹھیک ہے. تو باب فعال سے کیا ہو جائے گا معنی؟ یہاں سے اوندھا کرنا ہے تو وہاں سے کیا ہو جائے گا؟ اوندھا ہونا. ٹھیک ہے. کببت زیدن فاکب، پس وہ اکب. اب یہ مضاف کے رول اپلائی ہو رہے ہیں نا، اصل میں تو یہ افعل ہی ہے. کیا تھا؟ افعل اکبابا، یہی ہوگا اکبابا. ٹھیک ہے. تو یہ حرکات چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اکبا. تو اکبا کا مطلب کیا ہے؟ اوندھا ہونا. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد سے معنی ہے اوندھا کرنا، اور باب فعال سے اس کا معنی ہے اوندھا ہونا. تو یعنی جو متعدی تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ لازم ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ تمکین. ٹھیک ہے. تمکین. تمکین کا مطلب کیا ہے؟ قابل بنانا. قدرت پیدا کرنا. ٹھیک ہے. تمکین. احفرت زیدن. ٹھیک ہے. بئرن. احفرت زیدن بئرن، میں نے زید کو، بئر کسے کہتے ہیں؟ کنواں. کنواں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی معنی کیا ہے؟ کھودنا. حافارا مادہ ہے. میں نے زید کو کنواں کھودنے کے قابل بنایا. ٹھیک ہے. یعنی اس کو اس کی قدرت بخشی. ٹھیک ہے. کنواں کھودنے کی اس کو قدرت بخشی، یا آپ یوں کہیں الاؤ کیا، اجازت دے دی. جس طرح سے بھی باب محاورہ اس میں وہ معنی ایڈجسٹ ہوتے ہوں، تو آپ اس طرح سے اس معنی کو جو ہے وہ شیپ دے سکتے ہیں. سر تمکین کی ڈیفینیشن کے سینس میں کیا بات کریں گے؟ تمکین کہتے ہیں نا کہ فاعل مفعول کو کسی چیز پر قادر بناتا ہے. ٹھیک ہے. قادر بنانا. سر یہ پرمیشن کے سینس میں بھی ہو سکتا ہے، ہاں. ٹیچ کرنے کے سینس میں بھی ہو سکتا ہاں، ہے. ٹیچنگ میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اس طرح یہ میننگس نکل رہے ہیں، اس طرح تو ٹرانسلیشن میں بہت زیادہ میننگس نکلتے ہوں گے، لیکن شکر ہے اتنے قرآن میں میننگس نکل نہیں رہے ہیں. اتنے زیادہ ٹرانسلیشن میں ڈفرینس ہے نہیں ہے جتنے ایک صرف باب کے اندر اتنا آ رہا ہے. ہاں. بس ہمارے ہاں ٹرانسلیشن پہ مطلب اتنی محنت نہیں ہوئی جتنی محنت کرنی چاہیے تھی. اتنی محنت نہیں. سر پھر وہ ڈاکٹر اسرار لاسٹ ٹائم جس آپ نے بھی کہا تھا کہ سمندر نہیں ہے، دریا ہے، پھر سر میننگس کے اندر تو یہ سمندر بن نہیں رہا. متکلم کے اعتبار سے جو ہے نا، متکلم کے اعتبار سے تو اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ہم جو معنی مرضی نکال لیں. قرآن کا جو مخاطب ہے یا جو مقصد ہے وہ تو متعین ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اب ہر باب فعال جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو اللہ نے تو اس میں کوئی 15-16 معنی تو نہیں نہ رکھے. اللہ نے تو اس میں مطلب ایک متعین معنی ہی رکھا ہے. ہم نے اس تک پہنچنا ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے. تو اللہ نے کہا اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو کہ جو میری مراد ہے اس کو پال. یہ نہیں کہا کہ جو مرضی نکال لو تو وہی میری مراد ہے. یہ نہیں. اللہ کی مراد متعین ہے، وہ واضح ہے، وہ کلیئر. جو اوپینین میں اختلاف ہے اسی وجہ سے ہے. کس میں؟ جو مختلف لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے ترجمے کر دیے اور اسے ڈیفینیشن کر دی. بعض جگہ پہ گنجائش نکلتی بھی ہے، یہ ہم پڑھیں گے. چلیں ہم کچھ جو ہے نا اب یہ بک دیکھ لیتے ہیں. تو بک سے جو ہے یہ
خلیل الرحمن، کیا نیم ہے؟ خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے قواعد قرآن بزبان قرآن، ٹھیک ہے. ذرا انہوں نے آسان فہم انداز میں کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کریں. چلیں جی، باب تفعیل. باب تفعیل کا خاصہ بھی کیا ہے؟ تعدیہ ہے، ٹھیک ہے. مطلب سیم ٹرمینالوجی ہے، اب بس ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. یعنی باب تفعیل بھی کیا کرتا ہے کہ فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. ثلاثی مجرد میں ایک فعل لازم ہوتا ہے، باب تفعیل میں آ کے متعدی ہو جاتا ہے. جیسے نازلہ، نازلہ کا مطلب کیا ہے؟ اترنا. اور نزلہ کا مطلب کیا ہے؟ اتارنا. فارحہ، فارحہ کا مطلب کیا ہے؟ خوش ہونا. اور فرحہ کا مطلب کیا ہے؟ خوش کرنا، ٹھیک ہے. قادمہ، قادمہ کا مطلب کیا ہے؟ آگے ہونا. اور قدمہ آگے کرنا، ٹھیک ہے. کاذبہ، کاذبہ کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. اور کذبہ جھٹلانا، ٹھیک. تو خیر یہ ہوگا تعدیہ اس کا. دوسرا کیا ہے؟ تصییر. تصییر کیا تھا؟ کسی شے کو صاحب ماخذ بنا دینا، ٹھیک ہے. کسی شے کو صاحب ماخذ بنا دینا، ٹھیک ہے. وتر القوس، وتر القوس، قوس کسے کہتے ہیں؟ کمان کو، ٹھیک ہے. اور اس کی وہ جو تان ہوتی ہے نا، تان، تان سمجھ رہے ہیں نا، جس کے اوپر آپ، ہاں، دھاگا، دھاگا جو اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر تیر رکھ کے پھر اس کو کھینچتے ہیں. تو میں نے کمان کو جو ہے وہ تان والا بنایا، ٹھیک ہے. تو کسی شے کو جو ہے وہ صاحب ماخذ بنانا، یعنی کمان میں اس نے کیا کیا؟ تان ڈال دی نا. تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ وتر القوس، ٹھیک ہے. اس نے قوس کو، کمان کو تان والا بنایا، صاحب ماخذ بنا دیا، ٹھیک ہے. سلب، سلب بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. سلب کیا تھا؟ ماخذ کو نکال لینا، ٹھیک ہے. کسی چیز سے ماخذ کو نکال لینا، دور کر دینا، ٹھیک ہے. جیسے جرب اللہ البعیر، جرب کسے کہتے ہیں؟ خارش کو، خارش کو کہتے ہیں. تو جرب اللہ البعیر، اللہ نے جرب دور کر دی اونٹ سے، اونٹ سے خارش کو کیا کیا؟ دور کر دیا. سلب ماخذ ہو گیا. جرب جو ہے وہ اس سے خارش سے دور ہو گئی، ٹھیک ہے. مبالغہ، مبالغہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. باب تفعیل مبالغے کے لیے بھی آتا ہے، تکثیر کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. کسی چیز کی کیفیت، اس کی مقدار، اس میں مبالغہ کرنا. جیسے سرحہ، صراحت سے، اس نے خوب صراحت کی، خوب وضاحت کی. جوالا، وہ بہت زیادہ گھوما، ٹھیک ہے. اسی سے جوال بھی نکلا. جوال کسے کہتے ہیں؟ موبائل کو. موبائل، ہاں، جدید عربی میں، ماڈرن لینگویج میں جوال جو ہے وہ موبائل کو کہتے ہیں. طوفتو، طوفتو باب تفعیل سے آ گیا نا. ویسے تو طواف ثلاثی مجرد سے بھی آ جاتا ہے، طافا یطوفو، ٹھیک ہے، طواف کرنا. تو طوفتو کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یا طوفا کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ طواف کرنا، ٹھیک ہے. چلیں جی، نیکسٹ کیا ہے؟ سیرورت، کسی شے کا صاحب ماخذ ہو جانا. تو نور الشجر، درخت کیا ہو گیا؟ نور. نور کسے کہتے ہیں؟ وہ جو بور جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، جو بور نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نور کہتے ہیں. تو درخت کیا ہو گیا؟ بور والا ہو گیا. دور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوپل وغیرہ کے سینس میں برڈز سے بھی وہ کہتے ہیں. ہاں، اس کا وہ روٹ ورڈ تو نور ہی بنتا ہے. نور، نور، ہاں، نور یا نور، ٹھیک ہے. نور کا بھی یہی مطلب لیا جا سکتا ہے، روح یا پھل
نہیں، نور تو لائٹ کے معنی میں ہے نا، نور ہے یہ، وہ جو ہلکا ہلکا جو بور آتا ہے نا پھل سے پہلے، جو جب پھل بالکل ابتدائی صورت میں ہوتا ہے نا، ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، ہاں وہ پھول سا ہوتا ہے. ہاں. بلوغ ماخذ میں پہنچنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. خیم زید، زید خیمے میں پہنچ گیا. خیم باب تفعیل. ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک نیا آیا ہے، نسبت ماخذ، ماخذ کی طرف اس کی نسبت کرنا. جیسے فسقت زیدن، ٹھیک ہے، میں نے زید کو کیا کیا، مطلب اس کو فاسق قرار دیا، میں نے زید کو فاسق کرا. فسقت زیدن یعنی ماخذ کی اس کی طرف کیا کی، نسبت کی. ٹھیک ہے. اس کو رابط کرنے کے سینس میں ہو رہا ہے یا اس کو مطلب منسوب کرنا، کسی اناؤنس کر رہے ہیں کہ الزام لگانا، الزام لگانے کے معنی بھی ہو سکتا ہے. منسوب کرنا، منسوب میں الزام نہ کہیں بس، ٹھیک ہے، منسوب کرنا. ہاں ہو سکتا ہے وہ جو نسبت کی جا رہی ہے وہ صحیح بھی کی جا رہی ہو، ضروری نہیں کہ الزام میں تو وہ غلط ہو سکتی ہے نا. صحیح اور غلط دونوں ہو سکتی ہیں. یہ نسبت ماخذ ایسے ہی. کفرت زیدن، میں نے زید کی کیا کی، تکفیر کی، یعنی میں نے زید کو کیا کیا، کافر قرار دیا، یعنی کفر کی نسبت اس کی طرف کی. ٹھیک ہے. تخلیط، کسی شے کو ماخذ کے ساتھ ملا دینا یا ماخذ سے آراستہ کرنا. تخلیط. ذہبت، ذہبتہ، ٹھیک ہے، ذہب سے ذہبتہ، ویسے تو ذہب یذہب کا مطلب جانا ہوتا ہے، تو ذہبتہ باب تفعیل سے کیا ہوگا کہ میں نے کسی چیز کو سونے کا پانی چڑھایا. ٹھیک ہے، یعنی ماخذ سے میں نے اس کو کیا کیا، خلط ملط کیا، ماخذ سے اس کو آراستہ کیا، ماخذ کے ساتھ میں نے اس کی زیبائش کی. یہ تخلیط ہے. الباس ماخذ، کسی شے کو ماخذ پہنا دینا. ٹھیک ہے. جللت الفرس، ٹھیک ہے، میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی، مطلب وہ جو ہاں جو اس کے اوپر جھول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جللت الفرس ہے لباس ماخذ. قصر، قصر بھی بہت اہم ہے، یہ کئی ایک ابواب میں استعمال ہوتا ہے. قصر، قصر کہتے ہیں کہ مختصر لفظ میں زیادہ معنی کو پنہا کرنا. ٹھیک ہے، زیادہ معنی کی ادائیگی مختصر الفاظ میں. جیسے حللہ، اب حللہ کیا ہے، قصر ہے. ٹھیک ہے، پورے جملے کو ایک لفظ میں سمو دینا. حللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا. ٹھیک ہے. کبرہ، کبرہ کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کہنا. سبح، سبح کا مطلب کیا ہے، سبحان اللہ کہنا. ٹھیک ہے. تو حلل، کبر، سبح یہ باب تفعیل ہے، اس کو قصر کہتے ہیں. تحویل، کسی شے کو مثل ماخذ بنا دینا. ٹھیک ہے، کسی شے کو مثل ماخذ بنا دینا، ماخذ کی طرح بنا دینا. نصرتہ، نصرانیت سے میں نے اس کو نصرانی بنا دیا، عیسائی بنا دیا. ٹھیک ہے. ابتدا یہ تو آپ نے پڑھ لیا، ابتدا کیا ہے کہ بالکل نئے معنی سے آئے. ٹھیک ہے. جیسے کالیمہ باب سامیہ سے آتا ہے، ثلاثی مجرد میں باب سامیہ سے آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، زخمی کرنا. اور کلمہ کا مطلب کیا ہے، گفتگو کرنا. اب کچھ لوگ لنک نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گفتگو سے بھی زخمی کر دیتے ہیں لوگ وہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت تکلف کرتے ہیں. امام راغب کی جب آپ پڑھیں گے نا کتاب مفردات القرآن، تو وہ تو
تو سمجھیں کہ جی سارے ابتدا کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ لنک نکال دیں گے. صباح، صباح کا مطلب کیا ہے؟ تیراکی کرنا، ٹھیک ہے. اور سبح تسبیح کرنا، ٹھیک ہے. تیراکی کرنے میں اور تسبیح کرنے میں وہ کہتے ہیں وہ فرشتے بھی جو ہے نا وہ آسمانوں میں تیرتی ہوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ معنی یہ بھی دیتے ہیں کہ جو کوئی تیراکی کر رہا ہوتا ہے تو وہ پانی خود بخود اوپر کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ کی جو شان ہے وہ اوپر ہے. ہاں بالکل ایسے. نیکسٹ کیا ہے؟ توجہ. باب تفعیل کے خواص میں سے توجہ، ماخذ کی طرف متوجہ ہونا، ٹھیک ہے. شرک زید، زید مشرق کی طرف گیا، مشرق کی طرف متوجہ ہوا. غرب زید، زید مغرب کی طرف متوجہ ہوا. تدریج، یہ بھی باب تفعیل کے خاص ہے، یعنی درجہ بدرجہ کسی ماخذ تک پہنچنا، ٹھیک ہے. نزل، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بتدریج نازل کیا. تدریج اس کی ایک صفت ہے. موافقت، موافقت بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ کسی باب کی موافقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، تو باقی جو ابواب کے خواص ہیں یہ آپ میرے خیال میں یہاں سے دیکھ لیں. خیر انہوں نے اس کو کافی زیادہ لمبا چوڑا کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جیسے باب مفعلہ کے خواص ہیں، مشارکت، ٹھیک ہے، کہ فاعل اور مفعول دونوں کا کسی کام میں شریک ہونا، یہ مشارکت ہے. ٹھیک. کاتبہ کا مطلب لکھنا، اور کاتبہ کا مطلب خط و کتابت کرنا. آپ بھی لکھ رہے ہیں، دوسرا بھی آپ کو لکھ رہا ہے. کاتبہ میں 1 وے ٹریفک ہے، کاتبہ میں 2 وے ٹریفک ہے. فاعل اور مفعول دونوں جو ہے وہ اس میں کیا ہیں؟ شامل ہیں. قاتل، قتل کرنا، ٹھیک ہے، 1 وے ہے. اور قاتل جنگ ہے، دونوں طرف سے قتل ہو رہا ہے. ہاں، قاتل زید و حامد، زید اور حامد نے کیا کیا؟ آپس میں جنگ کی، ٹھیک ہے. یا اس طرح سے بھی قاتل زید عمرا، زید اور عمر نے کیا کیا؟ باہم جنگ کی. ہاں دونوں فاعل اور مفعول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں فاعل اور مفعول ہو سکتے ہیں. ایک ہے کسی چیز کا لفظوں میں مفعول ہونا، لفظوں میں مفعول ہونا اور بات ہے. تو معنوی اعتبار سے تو یہی ہے کہ دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی. جی، قاتل زید عمرا، ٹھیک ہے، قاتل زید عمرا، زید نے عمر سے جنگ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر نے بھی کی، ٹھیک ہے. لیکن سر انہوں نے وہ ترجمہ کیا وہ زید اور انہوں نے باہم جنگ کی. ٹھیک ہے، بہرحال ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے. جب باب تفاعل سے آپ لے کے آتے ہیں تو پھر دونوں کو آپ فاعل بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تقاتل زید و عمر، لیکن جب باب مفعلہ سے لے کے آئیں گے تو قاتل زید عمرا، ایک کو لفظوں میں فاعل بنائیں گے، دوسرے کو مفعول بنائیں گے. جب باب تفاعل سے لے کے آئیں گے تو دونوں کو اپنے لفظوں میں کیا کرنا ہے؟ فاعل بنانا ہے. معنی تقریباً سیم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سر اگر اسی کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہم عمرن اور زیدن کر سکتے ہیں. کیا؟ عمرن زیدن، یعنی ہم ان دونوں فاعل مفعول کو وائس ورسا کر دیں. قاتل عمرن عمرن زیدن، ٹھیک ہے، ٹھیک. نیکسٹ کیا ہے؟ موافقت مجرد، یعنی ثلاثی مجرد کی موافقت، ٹھیک ہے. سافرہ سے سافرہ،
یعنی جو ثلاثی مجرد کے معنی ہیں وہی مزید فی کے معنی ہیں، ٹھیک ہے. تو سافرہ کا مطلب بھی وہی ہے جو سافرہ کا مطلب ہے سفر کرنا. تو موافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی اور باب کے جو معنی ہیں وہ اس باب میں آ گئے، ٹھیک ہے. موافقت افعلا، موافقت فعلا، بس ابتدا نیا معنی، ٹھیک ہے. ضعف وہ کمزور ہوا، اور ضاعف اس نے کئی گنا کیا، ٹھیک ہے. مبالغے کے معنی میں، تکثیر کے معنی میں، ٹھیک ہے. تاولتہ، تاولتہ طویل سے، میں اس سے زیادہ لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے. موالات کا معنی کبھی دیتا ہے پے در پے ہونا، کسی چیز کا کیا ہونا، پے در پے ہونا، ٹھیک ہے. وعلیت الصوم، میں نے یک کے بعد دیگرے روزے رکھے، مسلسل، کانٹینیوسلی. آگے تو باب مفاعلہ کی جو ہے وہ مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں. بہرحال اصل تو یہ ہے کہ ہم قرآن میں اس کو دیکھیں گے، اس کا جو استعمال ہے، اور اس سے جو ہے وہ بات زیادہ کھلے گی. ابھی تو فی الحال مقصود یہی ہے کہ جو یہ خواص کی جو ٹرمینالوجی ہے خاصیات کی، تو وہ بس ہم اس کو مطاوت باب تفاعل کے خواص میں سے مطاوت وہی، ٹھیک ہے. قطعتہ میں نے اس کو کاٹا، فتقطع تو وہ کٹ گیا. تو مطاوت کیا ہوئی، تفعیل ہوئی، یعنی تفعیل کے اثر کو اس نے قبول کر لیا. مطاوت اسی کو کہتے ہیں نا، کسی دوسرے باب کے اثر کو قبول کر لینا، ٹھیک ہے. علمتہ میں نے اس کو سکھایا، فتعلم وہ سیکھ گیا، ٹھیک ہے. تکلف، ہاں باب تفاعل میں ایک خاصہ ہے تکلف، بناوٹ سے کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے. تو ماردہ کا مطلب ہے وہ بیمار ہوا، اور تمردہ کا مطلب کیا ہے، جیسے عام طور پہ طالب علم بیمار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو باب تفاعل میں کیا ہے، تکلف ہے، ٹھیک. اگر کہہ رہا وہ بیمار ہو گیا تو ماردہ بیمار ہوا، ہاں اسی معنی میں، ٹھیک ہے. سیرورت بھی ہم نے دیکھ لیا، کسی چیز کا جو ہے وہ صاحب ماخذ ہونا. تمولا، تمولا کا مطلب کیا ہو گیا، وہ مال والا ہو گیا، مالدار ہو گیا آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے. تجنب ماخذ سے بچنا، ٹھیک ہے، ماخذ سے بچنا. تہوب زید، ہوب کہتے ہیں گناہ کو، ٹھیک ہے، ہوب گناہ کو. تہوب زید کا مطلب اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ گناہ گار ہوا ہوب سے، بلکہ وہ گناہ سے کیا ہوا، بچ گیا. تأثم اسم سے، تأثم زید تو کیا ترجمہ ہوگا، یہ نہیں کہ زید گناہ گار ہوا، زید گناہ سے. تو باب تفاعل کا یہ خاصہ کیا ہے، اتخاذ، کسی چیز کو ماخذ میں لے لینا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کو ماخذ بنا لینا. جیسے تبوبا اس نے دروازہ بنایا، ٹھیک ہے. تأبتا اس نے کیا کیا، کو بچہ ہوگا اس کے پاس، اس کو اس نے بغل میں لے لیا. ابت بغل کو کہتے ہیں، اس نے بغل یعنی کسی چیز کو ماخذ میں لے لینا یا کسی چیز کو ماخذ بنا دینا. تو یہاں ماخذ کیا، بغل ہے، تو اس نے بچے کو بغل میں لے لیا، ٹھیک ہے. یا تبینتو، ٹھیک ہے، ابن سے بیٹا بنا لینا. یا توسدہ کسی شے کو اس نے کیا کیا، تکیہ بنا لیا، ٹھیک ہے. توسدت یدی میں نے اپنے ہاتھ کا کیا کیا، تکیہ بنا لیا، کسی چیز کو ماخذ بنا لینا. تعمل ماخذ کو کام میں لے کے آنا، ٹھیک ہے. تخیم زید
زید نے کیا کیا؟ خیمے کو کام میں لایا، ماخذ کو کام میں. تدریج اس کا بھی ہے، تحفظ حفظ سے ہے، اس نے آہستہ آہستہ یاد کیا بتدریج. تجرع، ٹھیک ہے، تجرع یعنی اس نے کیا کیا؟ گھونٹ گھونٹ کر کے پیا، ٹھیک ہے. تحول کسی چیز کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا، عین ماخذ یعنی ماخذ ہی ہو جانا یا اس کی مانند ہو جانا. تنصرہ وہ نصرانی ہو گیا. تبہرہ وہ دریا کی طرح ہو گیا. دریا تو نہیں ہو سکتا، تنصرہ تو کیا ہے؟ عین ماخذ کی مثال ہے نا، اور تبہرہ کیا ہے؟ مثل ماخذ کی مثال، ٹھیک ہے. ابتدا وہی اوریجن کے معنی میں. کالمہ، کالمہ کا مطلب زخمی کرنا ہے باب سامعہ سے، ثلاثی مجرد سے. اور تکلمہ گفتگو کرنا، ٹھیک ہے. لبس ماخذ یعنی ماخذ کو پہن لینا، ماخذ کو اوڑھ لینا، ٹھیک ہے. تختم زید، زید نے کیا کی؟ انگوٹھی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو زید نے انگوٹھی پہنی. نیکسٹ کیا ہے؟ تادیہ یعنی لازم کو متعدی بنانا، ٹھیک ہے. تو عالمہ، عالمہ کا مطلب جاننا، اور تعلم، ٹھیک ہے، سیکھنا، ٹھیک ہے. طلب ڈیمانڈ کے معنی میں، شکایت، ٹھیک ہے. تظلم اس نے ظلم کی کیا کی؟ شکایت کی. تو خیر یہ باب تفاعل کی جو ہے وہ خواص آ گئے. تباہر، تباہر باب تفاعل، تباہر، تباہر علمی یعنی اس کا علم جو ہے وہ دریا کی طرح ہے، جیسے دریا بہتا ہے نا اس طرح اس کا علم بہتا ہے. ابھی یہاں پہ ہاں کے اوپر زبر پڑی تھی لیکن یہاں پہ ہاں کے اوپر پیش ہے. کس کا؟ ابھی ایک جو باب ہم پڑھ رہے تھے ہاں سے اس میں تبہر آیا تھا. نہیں نہیں، ایک تو اس کا ماضی ہے، ایک اس کا مضارع ہے، ایک اس کا مصدر ہے. تو تفاعل تو اس کا مصدر ہے نا، تفاعل یتفاعل تفاعل، ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم باب کو یاد کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ماضی، مضارع اور اس کا مصدر تینوں یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. باب تفاعل کی جو خواص ہیں اس میں تشارک ہے، یعنی کسی کام میں دو یا زیادہ افراد کا شریک ہونا، ٹھیک ہے. تو باب مفاعلہ میں اس کو مشارکت کہتے ہیں، یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشارک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا باب جو ہے وہ اس میں مفاعلہ میں کیا ہوتا ہے، یہ انہوں نے غلطی سے اس کو باب تفاعل لکھ دیا. باب مفاعلہ میں کیا ہے؟ جازب زید بکرا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ تجازب زید و بکر، ٹھیک ہے. یہاں دونوں جو ہے وہ فاعل بن کے آتے ہیں. جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ خاصم زید بکرا، زید نے بکر سے کیا کیا؟ جھگڑا کیا، لیکن بکر بھی کر رہا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ تخاصم زید و بکر، زید اور بکر نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا. یعنی تخاصمہ میں آپ یوں ترجمہ کریں گے، زید اور بکر نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا. اور خاصمہ میں کیا کریں گے؟ زید نے بکر سے جھگڑا کیا. تو باب تفاعل میں وہ دونوں فاعل بن کے آتے ہیں لفظوں میں، اور باب مفاعلہ میں ایک فاعل بن جاتا ہے، دوسرا مفعول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تحییل ماخذ کا حصول دکھانا، ٹھیک ہے. یعنی خود میں ایسی صفات ظاہر کرنا جو اس میں نہیں، ٹھیک ہے. جیسے وہی جو تکلف کی طرح کی مثال، تمارض زید، زید نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، ٹھیک ہے. تجاہل زید، زید نے کیا کیا؟ لا علمی کا تاثر دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے. تناوم علی، علی نے سونے کا
سونے کا بہانہ مارا، مطلب شو کیا کہ جی میں سو رہا ہوں. کوشش میں اور نہیں شو کرنے میں شو یہاں شو کرنے کے مراد جہاں لکھا ہوا ہے اس میں ظاہر کرنا، شو کرنا. تکلف ہے، بناوٹ ہے، تصنع ہوتا ہے اس میں. مطاوت فعالہ، ٹھیک ہے، یہ تو وہی مطاوت آ گئی. ناولتہ، میں نے اس کو دیا، فتناولا، تو اس نے لے لیا. ٹھیک ہے. ابتدا بارکا، اونٹ کے بیٹھنے کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے، لیکن تبارکا باب تفاعل میں ایک نیا معنی پیدا ہو گیا، ابتدا، بابرکت ہونا. تدریج بھی اس میں آ جاتی ہے. توارد القوم، قوم جو ہے وہ یکے بعد آئی، یکے بعد دیگرے آئی، پے در پے آئی. ٹھیک ہے. تو یہ باب تفاعل کے خواص تھے. تو خیر اس طرح سے خواص وغیرہ دیکھ لیں بس. باقی میرے خیال میں جو اس کے صفات وغیرہ ہیں تو ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کتاب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کتاب آپ نے شیئر کر دی؟ کتاب میں اس میں شیئر کر دیتا ہوں اپنا. کن کی ہے؟ خلیل الرحمان چشتی صاحب کی ہے. یہ مکتوب کنہوں نے پبلش کیا؟ پبلش کنہوں نے کی ہے؟ قواعد زبان قرآن. ٹھیک ہے. تو یہ پبلش کی ہے جی کتاب، بس اسلام آباد سے پبلش ہوئی ہے. یہاں یہ نمبر وغیرہ لکھے ہیں تو آپ مکتبہ سلفیہ سے مل جائے گی آپ کو. چلیں جی، جو افعال کی یا ثلاثی مزید فی کے جو افعال کے خواص تھے آج ہم نے اس پہ گفتگو کی. تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم جو ہے نا جو نحو سے متعلق کچھ چیزیں رہتی ہیں، اس کا تعلق تو ذرا صرف سے تھا نا، تو ان کو پھر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت